السلام علیکم محترم ناظرین، 4 نعمتیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا میں ہی مل جاتی ہیں۔ حضرت علی کا فرمان، 4 ایسی چیزیں، 4 ایسے کام جو کسی عورت میں دکھائی دیں تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک نے اس عورت کو جنتی ہونے کا شرف دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے ایسی عورت، خوشیاں منائے جس کو جنتی ہونے کا پروانہ، جنتی ہونے کا ٹکٹ دنیا میں ہی مل جائے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں۔ جو اللہ کے احکام پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایسے انعام تیار کر دیے ہیں جو انسانی سوچ سے بالاتر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ پاک اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرما دے۔ تحفہ نساء، محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے مالک، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام بیال ہے اور اس وقت مجھ سے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو کون ہے آخر وہ، ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور آخرکار اس گاؤں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور ایک دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ کا نبی ہوگا، مگر میرے اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کسی چیز سے نہیں نوازا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کو بھی شکر ادا نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی، گناہ کرتی۔ اللہ نے مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ جل شانہ نے مجھے گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیبت کرتی، اس لیے اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ نے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور نور کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں تمہیں پہچانتی ہوں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام بتاؤ کہ میں اس رب کریم کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ عورتوں کا اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنانا چاہیے، جو صبر و رضا کی پیکر تھیں۔ ایک اہم بات اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعدار اور فرمانبردار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی یہ سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس طرح پوشیدہ۔ حفاظت کرنا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔